اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، عزیز طلباء و طالبات، اسکول کے نئے سال رواں کا استقبال کرتے ہوئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور امن و امان کے ساتھ رکھے، آمین، اور ہماری تعلیمی نشست کو قبول کرے۔ اسی کے ساتھ میں سبیحہ بیگم، اردو معاون معلمہ، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول، رام چندر پورم، بنگلور 21 نارتھ 2، تمام طلباء و طالبات کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج مجھے 9ویں جماعت کے برج کورس کی پہلی نشست کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسے پل بند کی کارروائی کہتے ہیں۔ چلیے آج ہم اس کارروائی کو یہیں پر شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی جماعت میں نئے داخل شدہ یعنی پچھلی جماعت میں جو پڑھ کر آئے ہوئے طلباء ہیں، اپنی کامیابی کے بعد ان کے اندر چند صلاحیتیں رہتی ہیں جسے وہ چھٹیوں میں بھول جاتے ہیں، یا ان کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جو ایک کوشش کی جاتی ہے جسے ہم پل بند کی کارروائی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پری ٹیسٹ جسے کہتے ہیں ابتدائی جانچ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ہمیں وقت کی کمی کی وجہ سے ابتدائی جانچ کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہوئے ان 3 مرحلوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے کے اندر ابتدائی جانچ ایک ہوتی ہے، اصلاحی جانچ ہوتی ہے، پھر جا کر تکمیلی جانچ ہوتی ہے۔ ان تینوں جانچ کرتے وقت طلباء میں جو کوئی خامیاں محسوس ہوتی ہیں ان کو درست کرنا ہی ہمارے اس پل بند کی کارروائی کا اہم مقصد مانا جاتا ہے۔ چلیے آج پہلا مرحلہ ہے جس کے اندر میں چند صلاحیتوں کو آپ کے پیش نظر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے بچوں، آپ سب سے ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک گزارش کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ کاپیاں ضرور رکھیں، پین، کتابوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ پچھلے پڑھے ہوئے تمام مشقوں کو پھر سے ایک مرتبہ ہم دہرا لیں۔ جو میں یہاں پر سرگرمیاں کرنے والی ہوں ان تمام سرگرمیوں کو پھر سے ایک مرتبہ ہم دہرا لیں گے تاکہ ہمارے آنے والے سال، جیسا کہ آپ 8ویں جماعت کی سرگرمیوں کو پھر ایک مرتبہ اس بار ہم دہرا لیں گے، 9ویں جماعت کے اسباق پڑھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ ان صلاحیتوں کو، جیسے سب سے پہلی صلاحیت ہے خشخط نویسی ہے، اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے۔ حروف، اس کے ساتھ لفظ بنتا ہے، لفظوں سے عبارت بنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ 2 حرفی اور 3 حرفی الفاظ ہیں، اس کا بھی ہم کس طرح سے لکھا جاتا ہے ایک نظر دیکھ لیں گے۔ اردو لکھنے اور پڑھنے کی مشق بھی کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے املا نویسی ہے، اور ہماری 8ویں جماعت کی جو قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ وبا کی وجہ سے بہت زیادہ درمیانی وقفہ گزر چکا ہے۔ علم ہجا میں حرفوں سے بحث ہوتی ہے۔ حرفوں کے مجموعے کو حرف ہجا یا حرف تہجیبی کہتے ہیں۔ حرف ہجا کی یہاں 2 اقسام ہیں، 2 قسمیں ہیں، ایک سادہ، ایک مخلوط ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سادہ حروف کسے کہتے ہیں اور مخلوط حروف کسے کہتے ہیں۔ جیسا بچے آپ سب جانتے ہیں، ہم یہ اردو کے الفاظ سے اس کا تلفظ ہے، ہم الف، ب، ت سے اس طرح سے ادا کرتے ہیں، اور یہ مخلوط حروف ہے جسے ہم جو ہے اپنے سینے سے ادا ہوتی ہے آواز، جیسے بھ، پھ، تھ، اس طرح سے آواز ادا ہوتی ہے۔ چلیے اس کے بارے میں آپ پہلی جماعت سے لے کر اب 8ویں جماعت تک بھی پڑھ چکے ہیں، اسی لیے میں اس کے اوپر زیادہ زور ڈالے بغیر اسی کے اوپر ہم ایک سرگرمی بھی کر لیتے ہیں۔ بچے یہاں پر سادہ حروف اور مخلوط حروف کو ملا کر چند الفاظ کو تیار کرے ہیں، جیسا کہ کاف، چیم، ہ آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہے، ک، چیم، ہ، کچھ۔ اسی طرح سے گ، ہ، ر، گھر۔ یہاں دیکھیں گے اس کی ایک سرگرمی ہم کریں گے۔ یہاں پر ایک صفحہ خشخط آپ اپنے کاپیوں میں ایک صفحہ خشخط لکھ لیجئے، جس کے اندر یہاں آپ کی خشخط لکھنے کی صلاحیت آ جائے گی، آپ کی پڑھنے کی صلاحیت بھی آ جائے گی۔ یہاں ہمارا اہم مقصد ہی ہے کہ ان صلاحیتوں کو آپ کے اندر واپس لانا، جو صلاحیتیں چھوٹ گئی ہیں ان صلاحیتوں کو واپس لانا ہی ہمارا مقصد ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ یہاں جتنے اس عبارت میں جہاں کہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ مخلوط حروف کے ساتھ سادے حروف ملے ہوئے ہیں، ان کو آپ اپنے کاپیوں میں یا کوئی اسکیچ پین سے لے کر اس کے اندر مارک کر دیں تاکہ جو ہے آپ کی لکھنے کی مشق بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے، موبائل سبھی جانتے ہیں، سبھی بھا ہے یہاں پر، یہ ایک مٹھی ٹھ ہے، یہاں پر ٹھا کا یہاں استعمال کیا گیا ہے، آپ اسے ٹھ
ٹھ جیسے کہ سادہ اور مخلوط حروف کو ملا کر ہے. اس طرح کے الفاظ آپ چن کر اگر اسے نشاندہی کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت اچھی سرگرمی تیار ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ایک صفحہ خوشخط بھی ہو جائے گا. لکھنا، پڑھنا اور اس کے ساتھ سادہ اور مخلوط حروف مل کر جو نئے الفاظ بنتے ہیں اس کی بھی ہمارے سامنے پہچان ہو جائے گی. چلیے بچے، آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ سادہ حروف کی چند تصویریں دیکھیں گے. سادہ حروف کی چند تصویریں ہیں جیسے کتابیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتابیں یہ ساری جو ہے ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہیں، ساری سادہ حروف ہیں. اور کیا ہے، اور ایک اس کی مثال ہے پتنگ. سارے اس کے اندر سادہ حروف ہیں، کوئی حروف اس کے اندر مخلوط نہیں ہے. اسی طرح سے تتلی جو ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہے، یہ ایک سادہ حروف ہے. پھر اب دیکھیں گے مخلوط حروف. مخلوط حروف کس طرح سے ادا ہو رہے ہیں. پھ، دیکھیے بچے یہاں پر پھ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. پھ سے پھل، پھلوں، یہ ایک تصویر ہے. پھر ایک گھڑی، آپ دیکھیں گے یہاں پر گھڑی، گھ ہے یہاں. اسی طرح سے گھ کا استعمال کرتے ہوئے گھوڑا، یہ ایک تصویر دی گئی ہے. تو یہ ساری مخلوط حروف ہو گئے. چلیے اسی کے ساتھ ایک نئی سرگرمی بھی کر لیتے ہیں جس میں 2 حرفی اور سہرفی یا 3 حرفی الفاظ کی سرگرمی ہے. ک جمع لام کیا بنتا ہے؟ کوشش کیجئے. کل. اگر چھٹیوں میں بھول گئے ہیں تو بہتر ہے اس طرح سے لکھ کر آپ یہاں اور بتا کر ہوں اس کی مشق کر لیں. سین جمع چیم سچ. پے جمع رے پر. تو اس طرح سے آپ لکھ کر جو ہے اپنے مشق کر لیں. اسی طرح سے سہرفی الفاظ ہیں یا 3 حرفی الفاظ ہیں. نون جمع الف جمع میم کیا بنتا ہے؟ نام. ایک نیا لفظ ہے، نام بنتا ہے. حرفوں کو جمانے سے ایک نیا لفظ بنتا ہے نام. اسی طرح سے بہت سارے یہاں پر ہیں. چلیے ایک جملے کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں اسے. یہاں ہے جمع میم ہم. سین جمع بے سب. الف یا کاف ایک. ہے نون غنہ ہیں. ہم سب ایک ہیں. ایک جملہ یہاں تیار ہو گیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں قواعد کی طرف. حرف، یہاں پر حروف کی 2 قسمیں ہیں جو آپ 8ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں. چلیے اس کی ایک مرتبہ مشق کر لیتے ہیں. چند سرگرمیاں بھی کریں گے، اسی کے ساتھ نئے معلومات بھی دیکھ لیں گے اور اس میں اور زیادہ لطف اٹھائیں گے. آپ کے ساتھ اپنے کاپیاں موجود ہیں. پہلی قسم ہے حرف علت. حرف علت اور دوسری ہے حرف صحیح. تو حرف علت کون سے ہیں؟ اگر ہمیں حرف علت معلوم ہو گیا تو حرف صحیح پہچاننے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. دیکھیے بچے یہاں پر الف واو اے یہ ہمارے حرف علت ہیں. چلیے اس کے اوپر ایک ایکٹیویٹی یا سرگرمی کرتے ہیں. یہاں پر پھر ایک ہمارے پاس ایک صفحہ خوشخط ہے. اس خوشخط میں دیکھ لیں گے کہ جہاں کہیں حرف علت موجود ہے اس کو ہم نئے کلر پین سے یا اسے لکھ کر انڈر لائن کریں گے آپ، یا نہیں تو اسے اسکیچ پین لے کر اس کے اوپر نشاندہی کر دیں گے. بولنے اور پڑھنے کی صلاحیت اور حرفوں کو پہچاننے کی صلاحیت بھی انشاءاللہ آ جائے گی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی سرگرمی بھی کر لیں گے جیسا کہ بے ترتیب حرفوں کو جوڑیے. بے ترتیب کا معنی کیا ہے؟ یہاں سارے حروف ہیں لیکن اس کی جگہ بدل گئی ہے. میم رے یہ الف ہو گیا ہے، جبکہ اس کا معنی کیا نکلے گا اگر ہم اسے صحیح ترتیب دے دیں گے؟ میم یہ رے الف میرا. اب یہاں گاف واو لام ہے، اگر اسے صحیح ترتیب دے دیں گے تو لوگ بنے گا. تو یہاں تک ہم نے کئی سرگرمیاں بھی کی ہیں. تو آپ ان تمام سرگرمیوں کو اپنے کاپیوں میں لکھ کر اس کی مشق کریں، لکھنے کی کوشش کریں، آسان ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. مستقل کلمہ. مستقل کلمہ یا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ جو زبان سے ہمارا جملہ نکلتا ہے وہی کلمہ ہے. مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں یا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ یا لفظ جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے جس کے کچھ معنی ہو. کیسا پہچانیں گے ہمیں اس کا معنی ہے؟ اگر کوئی مجھے کچھ کہہ دے گا تو میں اسے سمجھ لوں گی کہ ہاں اس کے اندر کچھ معنی ہے. چلیے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں ایک تصویر کے ذریعے ہی. کسی نے مجھے درخت کہا. درخت
درخت کہتے ہی میرے ذہن میں ایک بات نکل گئی. ہاں درخت بولے تو وہ پیڑ, میرے گھر کے پاس ایک درخت ہے, ہاں میں نے وہاں ایک درخت دیکھا تھا, مجھے پتا چل گیا کہ میں کس کے بارے میں سن رہی ہوں. اسی طرح سے دیکھیں گے ہوائی جہاز. ہوائی جہاز سنتے ہی, یا ہم انگلش میں ایروپلین کہتے ہیں, یا ہوائی جہاز سنتے ہی ایک دماغ میں ایک تصویر بن جاتی ہے. کیسی تصویر بن گئی؟ ہاں یہ ہوائی جہاز ہے, اس کا کچھ معنی ہے, یہی کلمہ ہے جو زبان سے ادا ہوتا ہے. اب چلو یہ ادا ہونے والے معنی کے ساتھ نکل گئے. یہاں لفظ معلوم ہوا. چند ایسے الفاظ ہیں جو بے وجہ ہماری زبان سے ہم نکال لیتے ہیں. محمل ہے وہ لفظ جس کے معنی نہ ہوں. یہاں ایک لفظ کا معنی ہے اور ایک لفظ کو معنی نہیں ملتا ہے. جیسا کہ چائے, وائے. چائے کا معنی ہے, وائے کا معنی ہمیں علیحدہ لیں گے تو نہیں معلوم ہوتا. کھانا اس کا معنی ہے, وانا معنی نہیں معلوم ہوتا. لیکن ہمارے یہاں روزمرہ کی زندگی میں ایسے الفاظ کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیں گے چند غیر مستقل کلمے, یعنی کہ غیر مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تنہا معنی نہ دینے والے الفاظ کو غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں. میں یہاں پر چند مثالیں ہمارے پاس ہیں, جیسا کہ پر, نے, کو, سے. بولیے اپنی زبان سے بول کر دیکھیے. پر میں کیا ہے, کیا چھپا ہوا ہے اس کے اندر؟ سمجھ نہیں آتا. آپ سوچیں گے پر بولے تو کوئی پرندے کا پر ہوگا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. نے بولے تو کیا سوچیں گے آپ؟ علامت فاعلی. اس سے ہٹ کر کیا سوچیں گے؟ پتہ نہیں, معلوم نہیں ہوتا. کو سے کیا آئے گا؟ کو سے کوئل ہے, نہیں, صرف کو لیں گے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ایسے حروفوں کو ہم غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں. وہ کوئی اور لفظ کے, حروف کے یا جملے کے محتاج ہوتے ہیں. چلیے ہم نے چند جملے تیار کیے ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی کتابوں سے ڈھونڈ کر یا بول چال میں روزانہ زبان میں جو آپ استعمال کرتے ہیں انہی جملوں کو لکھ کر یہ ایک سرگرمی کر سکتے ہیں. ہم بھی جلسے میں آتے پر امی نے منع کر دیا. دیکھیے آپ پر کا معنی ہمیں معلوم ہو گیا. پر یعنی کہ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. امی نے مجھے آنے سے منع کر دیا. پر آتے ہی ہمیں اس کے جملے کا معنی معلوم ہوا. استاد نے سبق پڑھایا. کیا استاد نے سبق پڑھایا؟ نے آنے سے ہی جملہ مکمل ہو رہا ہے. چلیے بچے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ کی 8ویں جماعت کے اسباق کے اندر موجود ہیں مستقل کلمے کی 5 قسمیں ہیں. اسم, ضمیر, فعل, صفت, فعل اور متعلق فعل ہیں. یہ 5 قسمیں ہیں. دیکھیں گے سب سے پہلی قسم کی طرف آج ہم تھوڑی مشق کر لیں گے. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی شخص, چیز, جگہ کے نام کو کہتے ہیں. کسی شخص کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے آپ یہاں تصویر میں ایک شخص نظر آ رہے ہیں. ہمیں کون شخص ہیں یہ بعد میں لیں گے, کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں. یہاں پر اسم کا معنی وہ ہے جہاں ایک کوئی شخص موجود ہو یا کوئی چیز ہے. چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, ہمارے گھریلو ساز و سامان ہو سکتا ہے, کوئی چیز ہو سکتی ہے, کوئی برتن بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھر میں فین ہے, کوئی چیز ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہاں پر چیئر بھی آ گئی, وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اسم بولے تو یہ ساری چیزیں, کوئی شخص ہے, کوئی چیز ہے یا اس جگہ کا نام. آگے بڑھتے ہیں. اسم کی 2 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم اسم عام اور دوسری قسم اسم خاص ہے. سب سے پہلے اسم عام کی طرف جائیں گے. اسم عام میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں. اسم عام کسے کہتے ہیں اور اسم خاص کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر میں نے ٹوپی رکھا ہے. ٹوپی, یہاں ٹوپی آ گئی. سارے لوگ جو سر پہ پہنتے ہیں اسے ہم ٹوپی ہی کہتے ہیں. اسی طرح سے یہاں اور ایک مثال ہے. اسم عام کی مثال میں نے لی ہے یہاں پر, وہ کمپیوٹر ہے. سارے لوگ اسے کمپیوٹر ہی کہتے ہیں, اسے کوئی اور نام سے اسے نہیں بلاتے. اپنے اطراف و اکناف دیکھ لیں, ایک فہرست تیار کر لیں جس کے اندر اسم عام ڈال لیں. اسم عام ڈال کر جو سارے لوگ ان کو ایک ہی نام سے جو بلاتے ہیں, اگر کوئی استاد بلا لے تو وہ اسم عام ہو گیا. اگر استاد کے نام کے ساتھ, ان کے سبجیکٹ کے ساتھ, ان کے کوئی اور شناخت کے ساتھ بلا لیں گے تو اس میں خاص بن جاتا ہے. اسی طرح سے میں نے یہاں پر تصویروں کی 2 مثال لی ہے. دیکھیں گے اس میں خاص کی مثال کیا ہے ہمارے سامنے. اس میں خاص یہاں پر آپ ایک دیکھیے, ایک تاج ہے, ایک تاج رکھا گیا ہے, وہ بھی سر پر پہننے والا تاج ہے, لیکن میں نے اس کے ساتھ ایک نشان یہاں پر لگایا ہے. ایک خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کوہ نور ہیرا گڑا ہوا ہے.
یہ ہیرا ایک ہی ہے جو رانی کے سر کے تاج کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم اسے اس میں خاص میں شمار کریں گے کیونکہ وہ خاص ہے بلکہ وہ خاص ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ڈیم ہے. اسی ڈیم کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں, وہ ہے KRS ڈیم, کرشنا راج ساگر ڈیم. اگر میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو تو اس میں خاص بتا رہی ہوں. اتنے ڈیمز میں اسی ڈیم کے اوپر توجہ دے کر آپ کو بتا رہی ہوں. تو دیکھیے بچے, یہ آپ کو ایک فہرست پھر یہاں سے تیار کر لیجئے. اگر اسکول کو جانے کے موقع انشاءاللہ آگے آئیں گے تو اس وقت اپنے اساتذہ کی مدد لے لیجئے. مدد لے کر جو ہے آپ ایک فہرست تیار کیجئے. آپ کو انٹرنیٹ جانا, وہاں سے تصویریں اکٹھا کرنا, پھر وہاں جا کر کچھ اور وبا کی طرف راستہ نکالنا, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ سب بچے جو ہے کیا کریں, گھر میں آپ کے نیوز پیپر آتا ہے, نیوز پیپر میں جو آپ کو تصویریں ملیں گی اسے کٹ کر رکھ لیں. انہی تصویروں کو اکٹھا کریں, ان کے نام ایک جگہ لکھیں اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو چند تصویروں کو ڈال کر ایک سرگرمی بھی آپ تیار کر سکتے ہیں. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اس میں خاص کی قسموں کی طرف. اس میں خاص کی 6 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم کے بارے میں تھوڑا معلوم کر لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں گے علم. کسی خاص چیز, جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں. اور پھر اسے اور ایک مرتبہ وہی بات ہمارے سامنے علم میں بھی آتی ہے. کیا ہے, یہاں کوئی چیز ہے, میں نے یہاں پر ایک اور چیز کو لی ہے, چیز ہے یہ, تو اسے نام سے بھی لے سکتے ہیں, اسے موبائل ہی بلاتے ہیں, ایک چیز ہے. تو اس کے بعد میں کوئی جگہ ہے, جگہ یا ایک شخص کو بھی یہاں پر ہیں, آپ ان کے نام کے ساتھ بھی جانتے ہیں انہیں, گاندھی جی ہیں. آگے دیکھیں گے کہ خطاب کسے کہتے ہیں. خطاب اسی کی ایک قسم میں سے ہے. وہ اس میں خاص ہے جسے سرکار یا دربار کی طرف سے, پہلے زمانے میں دربار ہوا کرتا تھا, راجہ جو ہے اپنی خوشی سے کیا کرتے تھے یہاں پر, تو یہاں پر سرکار کی طرف سے ایک خطاب دیا جاتا ہے ان کی خدمت کے صلے میں. خطاب جو سرکار کی طرف سے دی گئی خدمت کے صلے میں ایک انعام ہے, جیسے بھارت رتن, اسی طرح سے پدم شری ایوارڈ ہے. پدم شری اس کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اور ایک ہے پدم وبھوشن. تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ دیکھیں گے کہ تخلص وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے کلام کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے یا خود سے اپنے نام کے ساتھ اسے رکھ لیتا ہے. تو ان کے والد نے رکھا ہوا نام نہیں ہے. دیکھیں گے کیا ہے یہ. ایک نام یہاں پر ہے سید احمد حسین. نام کے بعد میں جو ہے یہاں امجد کے اوپر ایک نشان ہے. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں امجد کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان ہے. اس نشان کو ہم تخلص کہتے ہیں. تو انہیں اپنے طرف سے یہ ہیں امجد حیدرآبادی, آپ کی کتاب میں ہیں, آپ ان کی تصویر سے آشنا ہیں. یہ امجد حیدرآبادی ہیں, یہ اپنا تخلص جو ہے امجد رکھا ہے. ہم انہیں امجد حیدرآبادی کے نام سے ہی جانتے ہیں. سید احمد حسین ان کا اصلی نام ہے. تو اسی طرح سے ہماری کتاب میں موجود ہیں. یہاں نام ان کا سید اکبر حسین نام ہے, لیکن ہمیں ان کی یہ نام سے زیادہ نہیں پہچانتے جتنا ان کے تخلص سے پہچانتے ہیں. دیکھیے بچے, یہاں پر اکبر کے اوپر ایک نشان لگا ہے, وہ اسے تخلص کہتے ہیں, جو شاعر اپنے طرف سے ہی وہ نام رکھ لیتے ہیں. دیکھیں گے یہ اکبر الہ آبادی, نام ان کا سید اکبر حسین ہے, تو تخلص ان کا اکبر ہے. تو اس طرح سے شاعر اپنی پہچان رکھنے کے لیے, کتابی پہچان بنانے کے لیے لوگوں میں ہے نا, ان کا نام جیسے کئی اور نام بھی ہوتے ہیں, اسے وہاں کی جگہ کا نام اپنے تخلص کے ساتھ ملا کر جو ہے رکھا جاتا ہے, جسے ہم تخلص کہتے ہیں. چھوٹا سا نام جو اپنے طرف سے رکھ لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں گے یہ کیا ہے, لقب ہے. لقب کا معنی کیا ہے, وہ اسم خاص ہے جو کسی خاص وصف, ان کے اوصاف کیا ہے, ان کے اوصاف کی وجہ سے مشہور ہو. جیسا کہ کلیم اللہ, تو کلیم اللہ ہیں, ذبیح اللہ ہیں, خلیل اللہ ہیں, یہ سارے جو ہے انہیں لقب دیے گئے تھے ان کے وصف کی وجہ سے, اوصاف کی وجہ سے. اگلے جو ہیں عرف, یہ بہت مزیدار ہے. یہ وہ چھوٹا سا نام جسے گھر والے یا لوگ پکارتے ہیں. یہ تو محلے والے ہیں, بہت ساری مرتبہ محلے والے, گھر والے یا گھر میں رہنے والوں کو ہی گھر میں اصلی نام کا پتہ نہیں چلتا. منی ہے, چھوٹو ہے, ننھو ہے, نتھو ہے,
اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کنیت، کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت عربی طرز کا وہ نام ہے جس میں پہلے ابو، ام، ابن، بنت پایا جاتا ہے، جیسے ابو طالب، ابو الحسن، ام ہانی، بنت ہوا وغیرہ ہیں. نام کے ساتھ ان کے والد کا نام جوڑا جاتا ہے. چلیے بچے یہاں پر ایک سرگرمی کر لیتے ہیں. سرگرمی کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہاں پر قوسین میں دیے گئے مناسب لفظ کی مدد سے الفاظ کو آپ بنانا ہے. عین ای ہے تو یہاں ایک لفظ چھوٹ گیا ہے. یہاں دیا گئے حرفوں میں سے آپ ایک لفظ حرف یہاں لیں گے، پھر ایک لفظ تیار کریں گے. عین ای ڈیش ہے، یہاں کیا ڈالیں گے؟ یہاں عین ای دال، تو ایک کیا بنے گا؟ عید. تو آپ وہاں دیکھیں گے، باقی کے سارے ہیں. جلدی جلدی آپ اپنی کتابوں میں کوشش کیجئے، مشق کیجئے اس کی. میرے سے پہلے آپ بولنے کی کوشش کیجئے. کیا بنے گا؟ فے کے بعد ہم کیا ڈالیں گے؟ یہاں پر واو، فے واو جیم ہم ڈالیں گے تو کیا نیا لفظ بنے گا ہمارے سامنے؟ فوج. چلیے اب دیکھتے ہیں اسم عام. جیسا ہمیں معلوم ہوا اسم عام کسے کہتے ہیں. اسم عام کی 8 قسموں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہاں اسم ذات ہے، اس میں ظرف مکان ہے، اس میں ظرف زمان، اس میں مادہ، اس میں جمع، اس میں اعلیٰ، اس میں کیفیت، اس میں صوت. اس طرح کے 8 یہاں پر اس میں عام کی قسمیں ہیں. چلیے ایک ایک قسم کی طرف غور کر لیتے ہیں. اس میں ذات، اس میں ذات کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس سے ایک چیز دوسری چیز سے بلا لحاظ وصف پہچانی جائے. جیسے کیا ہے؟ یہ چیز اس کے قابلیت پر اسے پہچانتے ہیں ہم. قلم کیوں کام آتا ہے؟ قلم کیا ہے؟ لکھنے کے لیے کام آتا ہے، اس کے قابلیت پر، اس کے وصف کچھ اوصاف ہیں اس کے اندر، لکھنا اس کا کام ہے. اسی طرح سے کاغذ کا کام کیا ہے؟ یہاں اس پر وہ اپنے اندر جو ہے لکھنے کی اجازت دیتا ہے کاغذ. اسی طرح سے یہاں ایک الماری لی گئی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ اپنے کپڑوں کو سنبھالنے کا کام کرتی ہے. یہ اس کے اندر ایک اسم ذات یعنی کہ اس کے اندر ایک وصف پائی جاتی ہے. یہ ایک اسم ذات کی قسم ہے. آگے بڑھیں گے. اس میں ظرف مکان وہ اسم ہے جس میں جگہ یا مقام کے معنی پائے جاتے ہیں. جیسے اس میں ظرف مکان، مکان بولے تو صرف گھر میں رہنا ہی نہیں، بلکہ اس میں ظرف مکان کا معنی ہے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور کچھ وہاں ایک کام کیا جاتا ہے یا کام لیا جاتا ہے. جیسا کہ ہاسپٹل ہے جسے دواخانہ کہتے ہیں. دواخانہ ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک کارروائی کی جاتی ہے، وہاں بیمار کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مندر ہے، مندر میں پوجا کی جاتی ہے، وہاں پر ہندو لوگ جا کر مندر میں پوجا کرتے ہیں. اور مسجد ہے جہاں پر مسلمان جا کر نماز ادا کرتے ہیں. یہ سارے اس میں ظرف مکان ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس میں ظرف زمان، زمان کسے کہتے ہیں؟ زمان یعنی کہ وقت، چاہے وہ گزرا ہوا وقت ہے، جو موجودہ وقت ہے، یا آنے والا وقت ہے. دیکھ لیں گے اس کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں. ایسا وقت ہے، یہ کون سا ہے؟ صبح ہے. صبح ہو رہی ہے جس میں ہاں سورج نکل رہا ہے، صبح ہو رہی ہے. اس کا نظارہ دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ظرف زمان کی قسم ہے. اسی طرح سے شام ہو، شام یہاں سورج غروب ہو رہا ہے، ظرف زمان ہے. اسی طرح رات ہو گئی، چاند نکل آیا، سورج چھپ گیا، تو یہ ظرف زمان کی ایک قسمیں ہیں. رات ہے، صبح ہوئی، شام اور رات. چلیے بچے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس میں مادہ کسے کہتے ہیں. یہ کسے ہیں؟ اس کے اندر دھات موجود ہے جس کے استعمال سے ہماری روزمرہ زندگی میں کے لیے بے حد اہم و ضروری ہے. دیکھیں گے سونا ایک دھات ہے. آپ یہ دیکھ کر زیور سمجھتے ہیں کہ سونا ہے، ایک دھات ہے. اسی طرح سے چاندی ہے، یہ ایک دھات کی شکل ہے. اور لوہا ہے، لوہا یہ بھی اس میں دھات ہے. یہ دھاتوں کے اندر ہم اسے استعمال کرتے ہیں. یہ تو ہوئی دھات کی بات. اب دیکھیں گے اس میں جمع کسے کہتے ہیں. اس جمع وہ ہے، واحد بولے تو آپ کو معلوم ہے ایک، جمع ایک سے زیادہ، واحد اور جمع. اس میں جمع وہ اسم ہے جو چیزوں یا شخصیتوں کے مجموعے پر بولا جائے. جیسے فوج، یہاں پر کئی لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، یہ سارے فوج ہے. اسی طرح سے ایک کاروان ہے جو اپنے سفر کے لیے نکل رہا ہے.
تو یہاں تک ہوئی بات. آگے پڑھیں گے. اس میں آلہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں آلہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی ہتھیار یا اوزار کا نام ہو. ہتھیار یا اوزار بولے تو کیا ہے؟ ہتھیار جسے مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، یا کاٹنے مطلب کوئی بھی ترکاری ہے یا کوئی چیز ہے یا کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا حق کے لیے جنگ لڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پکوان کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ بندوق ہے، تلوار ہے، اور یہاں دیکھ سکتے ہیں تلوار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روزانہ استعمال کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے وہ کفگیر بھی ہے. یہ بھی اسم آلہ میں شمار ہے. تو چلیے بچے آگے بڑھتے ہیں. اس میں کیفیت کیا ہے؟ کیفیت جسے ہم ہمارے فیلنگز بول سکتے ہیں، ہمارے حالات ہیں، اندرونی حالات جسے ہمیں چھپا نہیں سکتے، وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت ہے. یہاں کون سی کیفیت ہے؟ بڑھاپا. بڑھاپا ایک کیفیت ہے جسے ہمیں چھپا نہیں سکتے. یہاں پر دیکھیے، یہاں بوڑھے لوگ یہاں آئے ہیں، بڑھاپا ہے. تو اسی طرح سے کنجوسی بھی ایک ان کی کیفیت ہے. وہ کھا رہا ہے اور ایک وہ نہیں دے رہا، یہ کسی کیفیت ہے. تو یہ ساری وہاں آپ نے یہاں تک پڑھا، محسوس کیا. میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں کو ہے نا یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس میں صوت یعنی کہ سننا، جیسا کہ پانی کی آواز ہے ٹپ ٹپ، اسی طرح سے پائل کی آواز ہے. یہ ساری جو ہے اس میں صوت تھی، جس میں آپ نے ابھی آواز سنی، پانی کی آواز تھی اور ایک پائل کی آواز تھی. اسی طرح سے دوسرے آواز بھی ہیں. یہ آخری ایک سرگرمی کرتے ہوئے میں آج کی نشست یہیں پر میں ختم کرتی ہوں. بچے آپ اسے نوٹ کر لیں. اسی طرح سے آپ کئی محاورے تیار کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پر عادات سے محاورے تیار کی ہیں، 1 2 3 4. اسی طرح سے 8 9 کو میں نے استعمال کیا ہے. آپ بھی اسی طرح سے استعمال کریں. آپ اسے میں نے حرف اور لفظ کو حرف کو یہاں پر لیا ہے، ایک تصویر بھی لی ہے، اسے لے کر ایک محاورہ تیار کریں گے. پڑھ کر دیکھیے آپ اسے. 1 آنکھ نہ بھانا. کیسا؟ 1 آنکھ نہ بھانا. 2 ٹک جواب دینا. 3 تیرا کرنا. 4 چاند لگنا. اسی طرح 8 آنسو بہانا. 9 2 11 ہونا. اس طرح کے محاورے استعمال ہوتے ہیں. تو تمام بچوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، گھروں پہ رہیں، اور جو ہے اپنے کاپیاں کتابیں نکال کر جو ہے پچھلی کلاس میں جو بھی پڑھے تھے آپ تمام اساتذہ اور ہم یہاں سے پروگرام دیتے ہیں اس کی بھی مدد لے کر اپنا فائدہ اٹھا کر آگے کی کلاس کی تیاری کر لیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو آسانی ہو. مجھے یہاں پہلی نشست مکمل کرنے کا موقع دیا گیا، اس کے لیے میں تمام کی شکر گزار اور ممنون ہوں. شکریہ.